السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، میں ہوں میرا خان۔ تو جی حاضر ہو گئی ہوں میں اپنی 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ بیچ میں نے بہت دفعہ سوچا ہے کہ یار چھوڑ دو نا، اور کیونکہ آپ لوگ رسپانس ہی ایسا کرتے تھے، نہ واچ ٹائم پورا ہوتا تھا، نہ لائک اور کمنٹس آتے تھے، بس دیکھ کے یوں چھپے رستم بن کے نکل جاتے تھے۔ بہت دفعہ میں نے سوچا ہے کہ چھوڑ یار، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے جب آگے سے کوئی اچھا رسپانس ہی نہیں آ رہا۔ لیکن ایک میری ریگولر ویور ہیں جو مجھے کمنٹ بھی کرتی ہیں، لائک بھی کرتی ہیں۔ اوبیسلی ان کو پتہ چل جائے گا، نام لینا ضروری نہیں ہے، ہر کسی کی پرائیویسی کا معاملہ ہے، بٹ میں انہیں تھینک یو کہنا چاہوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بہت پسند آتا ہے جب کوئی کمنٹ کر کے مجھے بتاتا ہے کہ آپ کی اسٹوری کیسی ہے، آپ کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ایسے بندے کو پتہ چلتا رہتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے اسٹوری ہے، جس کو اسٹوری پسند آ رہی ہے۔ میں نہ کرتے بھی 10ویں ایپیسوڈ پر پہنچ ہی گئی ہوں، تو چلیے بنا وقت ضائع کیے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ مرحا خان، قسط نمبر 10۔ زیان مسکراتے ہوئے زبیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر زیان نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زبیدہ بیگم جو بیڈ پر نیم دراز ہوئے موبائل میں مصروف تھی، دروازہ بجنے پر اونچی آواز میں بولی، آ جاؤ۔ زیان نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور زبیدہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے آہستگی سے بولا، مجھے آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں۔ 2 باتیں؟ زبیدہ بیگم آنکھوں میں الجھن لیے زیان کی طرف دیکھ کر بولی، جی 2 باتیں۔ زیان نظریں جھکائے آہستگی سے بولا، اچھا جی، چلیں جی کریں، ہم سن رہے ہیں۔ زبیدہ بیگم زیان کی طرف دیکھ کر محبت بھرے لہجے میں بولی، پہلی بات یہ کہ آپ کا بہت سارا شکریہ جو آپ نے زویا کو میری سیکریٹری بنا دیا۔ زیان نے بہت کو لمبا کھینچ کر زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا کر کہا۔ زیان کی مسکراہٹ دیکھ کر زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹمٹمانے لگے۔ زیان تھوڑی دیر وقفے کے بعد بولا، اور دوسری بات یہ کہ میں زویا کے ساتھ ان کے بوتیک جا رہا ہوں، انہیں وہاں سے ضرورت کا سامان چاہیے تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ جا کر ان کی مدد کروا دوں۔ اتنا سارا سامان وہ نازک سی لڑکی کیسے اٹھا کر لائیں گی؟ زیان نے ایک لمبی چوڑی تقریر دے ڈالی، زویا کے ساتھ جانے کی۔ زبیدہ بیگم مسکرا دیں، اوہ، تو کیا صرف یہی بات ہے یا اصل بات کچھ اور ہے؟ زیان نے آنکھیں چرائیں، نہیں، اور بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں تو بس ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ زیان نے ادھر ادھر آنکھیں گھماتے ہوئے زبیدہ بیگم کو جواب دیا، اوہ، تو تم مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو ایسے بولو نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خان مینشن میں اتنے سروینٹس ہیں، میں کسی کو بھی زویا کے ساتھ بھیج کر اس کی مدد کروا دوں گی، اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی کے ساتھ زیان کو جواب دیا، جبکہ زیان کی آنکھوں میں بے چینی صاف دکھ رہی تھی۔ نہیں دادو، اتنی سی بات کے لیے کیوں کسی کو پریشان کرنا؟ میں خود چلا جاؤں گا نا، پلیز۔ زیان پہلے تو اعتماد کے ساتھ بولا، لیکن آخر میں زبیدہ بیگم کو نہ مانتے دیکھ کر وہ التجائیہ ہوا۔ زبیدہ بیگم اب کی بار کھل کر مسکرائیں، تو میرے بیٹے سچ بتاؤ نا کہ جب سے تم نے سنا ہے کہ زویا تمہارے ساتھ رکے گی، تمہارے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، تمہیں ڈر ہے کہ اگر وہ وہاں اکیلی گئی تو واپس نہیں آئے گی، اسی لیے تم اس کے ساتھ جا رہے ہو تاکہ تم اسے اپنے ساتھ واپس لا سکو۔ اور ایک اور بھی بات ہے جس کی وجہ سے میرا شہزادہ زویا کے ساتھ جا رہا ہے۔ زبیدہ بیگم نے زیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زیان کے دل کا حال بیان کیا اور آخر میں زیان کو پزل کیا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ زیان آئی برو اچکا کر زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولا، دوسری بات یہ کہ اب میرے شہزادے سے زویا کی دوری برداشت نہیں ہو پا رہی۔ اگر زویا اکیلی چلی جائے گی سامان لینے تو تمہیں سکون نہیں آئے گا، اس کے آنے تک یہی سوچتے رہو گے کہ وہ کب آئے گی، ابھی تک آئی کیوں نہیں، کب تک پہنچے گی۔
ज़ियान हैरत से आंखें फाड़े ज़ुबैदा बेगम की तरफ देख रहा था और फिर बेसाख्ता कह उठा, ये सब आपको कैसे पता? जबकि इस बार ज़ुबैदा बेगम का कहका गूंजा, क्योंकि जब ज़ोया तुम्हारे आसपास होती है ना, तो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। इनमें हर वो इमोशन दिखाई देता है जो तुम ज़ोया के लिए महसूस करते हो। ज़ोया को वो लफ्ज़ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते। वो सब तुम्हारी नीली आंखों में साफ दिखाई देता है। क्या सच में? ज़ियान को अब की बार शदीद हैरत हुई। ज़ुबैदा बेगम ने ज़ियान को हाथ से पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठाया। जी हाँ, सच में। और पता है, तुम्हारी ये आंखें सिर्फ ज़ोया के सामने बोलती हैं। उसके अलावा तो इन आंखों में वीरानी छाई रहती है। ज़ोया को देखते ही तुम्हारी आंखें चमकती हैं, जो शायद तुम्हें महसूस नहीं होती। शायद ज़ोया को भी महसूस नहीं होती, लेकिन मुझे साफ दिखाई देती हैं। ज़ुबैदा बेगम आहिस्तगी से ज़ियान का हाथ चूम कर बोली, लेकिन ये सब क्यों होता है? मुझे क्यों कुछ महसूस नहीं होता? ज़ियान ने मासूमियत से ज़ुबैदा बेगम की तरफ देखकर अपने दिल का सवाल पूछ डाला। वो इसलिए मेरे बेटे, क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। तुम्हें महसूस सब होता है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाते। ज़ुबैदा बेगम ने आहिस्तगी से जवाब दिया। लेकिन ये सब मैं कब पहचानूंगा? ज़िया ने दोबारा मासूम सा सवाल किया। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। ज़ुबैदा बेगम कुछ देर सोचते हुए बोली, जिसे सुनकर ज़ियान सोच में पड़ गया। ज़ियान को किसी गहरी सोच में डूबा देखकर ज़ुबैदा बेगम ने अब उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा, जिससे ज़ियान ज़ुबैदा बेगम की तरफ मतवज्जा हुआ। मेरे ख्याल से ज़ियान, तुम कुछ भूल रहे हो। तुमने बाहिर एक हसीना को इंतज़ार की सूली पर लटका रखा है। ज़ुबैदा बेगम धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जबकि ज़ियान ज़ुबैदा बेगम की बात सुनकर थोड़ी देर उलझा रहा, जैसे सोच रहा हो कि कौन सी हसीना। लेकिन एकदम याद आने पर हड़बड़ा कर उठा। ओह शिट, ज़ोया मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये कहते ही ज़ियान फ़ौरन बाहर की तरफ भागा, जबकि ज़ुबैदा बेगम ज़ियान की जल्दबाजी पर मुस्कुरा दी। ज़ियान जब बाहर पहुंचा तो उसे सामने ही धूप में लाल कपड़ों के साथ लाल होती हुई ज़ोया दिखाई दी। ज़ोया शदीद धूप में खड़े ड्राइवर के साथ बहस कर रही थी। उसके सारे कपड़े पसीने से तर थे। सुनहरी आंखों में हल्का हल्का गुस्सा छलक रहा था। ये देखते ही ज़िया ने जल्दी जल्दी कदम ज़ोया की तरफ बढ़ाए। क्या हुआ ज़ोया? आप इधर बाहर खड़ी क्या कर रही हैं? मैंने तो आपको कहा था कि जाकर गाड़ी में बैठें। ज़ियान परेशानी से अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाल कर ज़ोया का चेहरा साफ करते हुए आहिस्तगी से बोला। ड्राइवर के अब सही मानों में होश उड़े थे, ज़ियान को ज़ोया की इतनी फिक्र करते देखकर। तो क्या ये लड़की सच बोल रही थी? ये वाकई ज़ियान सर की सेक्रेटरी है? ड्राइवर अभी खुद की शामत का सोचते हुए घबरा रहा था कि उसी लड़की की आवाज़ दोबारा गूंजी। ज़ियान! ज़ोया ज़ियान को देखकर आंखों में आंसू लाते हुए बोली। ज़ियान तो तड़प ही उठा ज़ोया की आंखों में आंसू देखकर। जी जी ज़ोया। ज़ियान, ये ड्राइवर अंकल बहुत गंदे हैं। इन्होंने मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दिया। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे ज़ियान ने कहा है, लेकिन ये फिर भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दिया। मेरा हाल देखो। ज़ोया ने अपनी तरफ हाथ करते हुए ज़ियान को दिखाया। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। ज़ोया शिकायती बच्चों की तरह ज़ियान को देखकर ड्राइवर की शिकायत लगाती हुई बोली, जबकि ज़ियान तबस नरमी से ज़ोया का मुंह और हाथ अपने रुमाल के साथ साफ कर रहा था। ये सुनते ही ज़ियान की आंखों में अब की बार शोले निकलते दिखाई दिए। ज़ियान ने अब की बार कदम ड्राइवर की तरफ बढ़ाए और ड्राइवर के हाथ से चाबी छीनने के से अंदाज में झपटी। चाबी पकड़कर ज़ियान ने गाड़ी अनलॉक की और ज़ोया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। फिर ज़ोया की तरफ मुड़कर ज़ोया को हाथ से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और नरमी से दरवाज़ा बंद कर दिया। बस दरवाजे का बंद होना था कि ज़ियान पीछे मुड़कर ड्राइवर पर दौड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ोया के साथ बदतमीज़ी करने की? जब वो कह रही थी कि उनको मैंने भेजा है,
تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی انہیں اتنی دیر دھوپ میں کھڑا رکھنے کی؟ تم نے دیکھا نہیں کیسے لال ہو رہی تھی ریڈ فیری دھوپ میں کھڑی کھڑی؟ سر آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ میڈم واقعی آپ کو جانتی ہیں اور آپ نے ہی انہیں گاڑی میں بیٹھنے کو یہ کہا تھا۔ ڈرائیور ڈرتے ڈرتے ہکلاتے ہوئے بولا۔ سیان کی نیلی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ڈرائیور کو اسی زمین میں گاڑ دے، نکلو ابھی کے ابھی، نکلو ادھر سے، آئندہ مجھے میرے مینشن میں دکھائی بھی مت دینا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری فیری کو تکلیف دینے کی؟ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے زبیدہ میڈم نے آرڈر دیے تھے کہ آپ کی گاڑی میں کسی کو بھی نہ بیٹھنے دیا جائے، بس اسی لیے میں نے انہیں دھوپ میں کھڑا رکھا۔ زیان نے غصے سے ڈرائیور کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی زیان ڈرائیور کو کوئی نقصان پہنچاتا کہ اس سے پہلے ہی زیان کے کانوں میں زویا کی آواز گونجی۔ زیان چلو نہ چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، پھر واپس بھی آنا ہے۔ زویا نے گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچا کرتے ہوئے زیان کو پکار کر کہا۔ ڈرائیور جو زیان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، زیان کی آنکھوں کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھ اسے ڈھیروں حیرت نے آن گھیرا۔ زویا کی آواز سنتے ہی زیان کی سرخ آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے غصہ چھلکا رہی تھی اب ان میں نرمی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈرائیور حیران رہ گیا کیونکہ اسے خان مینشن میں کام کرتے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب صرف کسی کی پکارنے پر ہی زیان کا غصہ ٹھنڈا پڑتے دیکھا ہو، اور کسی کے صرف آواز دینے پر زیان کی آنکھوں میں غصے کی بجائے نرمی دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے زیان مڑ کر زویا کو کوئی جواب دیتا اور ڈرائیور جلدی سے زویا کی طرف بڑھا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکی ضرور زیان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تبھی تو صرف اس کا پکار دینا ہی زیان کو ٹھنڈا کر گیا تھا۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم سو سوری میڈم، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز سر کو بولیں مجھے نوکری سے نہ نکالیں، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ آپ کو زیان سر نے بھیجا ہے، میں نے تو بس وہی کیا جس کے مجھے آرڈرز ملے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کریں میڈم، میں بے قصور ہوں، مجھے ہر حال میں آرڈرز ماننے ہوتے ہیں۔ اور ڈرائیور روتا ہوا نظریں جھکائے زویا سے التجا کر رہا تھا۔ زویا کو اس پر ترس آ گیا، جبکہ زیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کو یہاں سے غائب کر دیتا۔ اس کے بات سنتے ہی زویا نے معصومیت سے زیان کی طرف دیکھا۔ اینگری خان، اتنی سی بات پر اسے جاب سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ نہیں رہے اسے جاب کی کتنی ضرورت ہے؟ خبردار اگر تم نے اسے جاب سے نکالا تو۔ زویا زیان کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ زیان نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، نہیں نکال رہا، زیان نے دانت پیس کر ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جبکہ ڈرائیور تو حیران رہ گیا۔ آج تک اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں پیدا ہوا تھا جو زیان پر غصہ کرے اور بدلے میں اسے غصے کی بجائے نرمی سے جواب دیا جائے۔ ڈرائیور کو اب تو یقین ہو چلا تھا کہ زیان زویا کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا، جیسے زویا بولتی ہے ویسا ہی زیان کرتا ہے۔ ڈرائیور نے مسکرا کر زویا کی طرف دیکھا۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا، آپ بہت زیادہ اچھی ہیں۔ زویا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، تم بھی اچھے ہو، لیکن اگلی بار اگر مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا تو اس بار تو میں نے اینگری خان کو روکا ہے، لیکن اگلی بار خود تمہیں اس مینشن اور اس جاب سے فارغ کر دوں گی۔ زیان زویا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ جتنے حق سے زویا نے جتایا تھا زیان کو بہت بھایا۔ وہ کتنے حق سے ڈرائیور کو ڈرا رہی تھی جیسے اس مینشن کی مالکن وہی ہو۔ اوکے میڈم، یہ کہتے ہی ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی۔ ڈرائیور کے بیٹھتے ہی زویا نے زیان کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوف، ایک تو یہ اسٹیچو خان جہاں دیکھو بدھ بنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسٹر زیان خان، اگر آپ خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئے ہوں تو کیا آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے یا میں اکیلی جاؤں؟ زویا زیان کو طنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ زویا کی آواز سنتے ہی زیان خیالوں کی دنیا سے باہر آیا
اور جلدی سے آگے بڑھ کر زہرا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کوئی بعید نہیں تھا یہ ظالم لڑکی اسے یہیں چھوڑ کر چلی جاتی۔ زیان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی خان مینشن سے باہر نکالی۔ اب گاڑی ملیشیا کی مصروف سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی۔ بس بس، یہی میرا بوتیک ہے۔ علیشا نے سارے راستے عالم سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ بلوٹوتھ لگا کر خود کو موبائل میں مصروف دکھانے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ اسے عالم میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ تو بس اس وقت اس سے کامران کو مزہ چکھانا تھا، اسی لیے اس نے عالم کی طرف قدم بڑھائے۔ بوتیک آتے ہی علیشا نے عالم کو گاڑی روکنے کا کہا۔ اوہ، تو یہ ہے آپ کا بوتیک؟ عالم نے سامنے کھڑی عظیم و شان اونچی لمبی بلڈنگ کو ستائشی نظروں سے دیکھ کر علیشا کی طرف مسکراتے دیکھ کر بولا۔ جی ہاں، یہی ہے میرا غریب خانہ، علیشا ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، سیریسلی یہ آپ کو غریب خانہ لگتا ہے؟ عالم بھی ہنس دیا علیشا کی بات سن کر۔ جی ہاں، میرے لیے تو غریب خانہ ہی ہے، اب دیکھنے والوں کو کیا لگتا ہے وہ مجھے نہیں پتا، علیشا بے نیازی سے کہتے ہوئے سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ عالم بھی ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ چلے آئیں، میں آپ کو اپنی بیسٹ کلیکشن دکھاتی ہوں۔ علیشا مسکراتے ہوئے عالم کو لیے بوتیک کے اندر پہنچی، لیکن جیسے ہی علیشا کی نظر سامنے پڑی اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سامنے ہی کامران صوفے پر ٹانگ چڑھائے بے نیازی سے بیٹھا میگزین میں شاید کچھ ڈھونڈ رہا تھا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ڈھونڈنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ علیشا کو شدید غصہ آیا کامران کو اپنے بوتیک میں دیکھ کر۔ علیشا غصے سے کامران کی طرف بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بوتیک میں منہ اٹھائے چلے آنے کی؟ تمہیں کس نے پرمیشن دی؟ کامران، جو میگزین دیکھے ٹائم پاس کر رہا تھا۔ علیشا کو غصے سے اپنے سامنے بولتے دیکھ کر کامران مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کامران نے علیشا کی بات ختم ہوتے ہی آرام سے میگزین کو بند کر کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور آہستگی سے اٹھ کر اپنی پینٹس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے آرام سے کھڑا ہو گیا۔ کامران نے پہلے نگاہیں پیچھے کھڑے عالم پر ڈالیں، پھر دوبارہ علیشا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایکچولی لٹل پٹی، تمہیں بتاتا چلوں کہ اس پروجیکٹ میں میں تمہارا باس ہوں، تو کچھ بھی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، کیونکہ یہ کانٹریکٹ ابھی سائن نہیں ہوا۔ کامران نے بظاہر تو مسکراتے ہوئے لیکن دانت پیستے ہوئے علیشا کو سمجھایا۔ کامران نے بظاہر تو مسکراتے ہوئے لیکن دانت پیستے ہوئے علیشا کو سمجھایا۔ علیشا کامران کی بات سن کر صبر کے گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس بدتمیز خان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی، لیکن ہائے رے مجبوری، اس وقت وہ اس کے باس کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ علیشا ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی، سر، ایکچولی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اپنے قدم مبارک لے کر میرے بوتیک میں منہ اٹھائے، اوہ آئی مین ٹو سے میرے بوتیک میں کیا لینے آئے ہیں؟ دراصل میں یہاں پر دیکھنے آیا تھا کہ کام کہاں تک پہنچا ہے۔ کامران کو جب کوئی بہانہ نہ سوجا تو جو منہ میں آیا بول دیا۔ علیشا کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ان کی ڈیل ڈن ہوئی تھی اور ابھی آدھے گھنٹے بعد وہ پاگل خان اس کے بوتیک میں کھڑا آرڈر کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کیا اس کا دماغ ہل گیا تھا؟ علیشا حیرت سے دماغ میں سوچتے ہوئے بولی، پھر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی، سر، آپ غالباً ابھی اسی آرڈر کے بارے میں بات کریں جو آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے مجھے دیا تھا۔ علیشا دانت پیس کر کامران کو گھورتے ہوئے بولی، جسے سن کر کامران لمحے کے لیے گڑبڑایا، تو کیا ابھی آرڈر دیے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا؟ پھر فوراً خود کو سنبھال کر اونچی آواز میں بولا، ہاں تو اور کیا، اپنے کام کے ساتھ لوئل ہونا چاہیے انسان کو۔ آدھا گھنٹہ پہلے ملا یا 1 منٹ پہلے ملا، آپ کا حق بنتا تھا آپ آرڈر تیار کرتی، نہ کہ یہاں وہاں آوارہ لوگوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتی پھریں۔ کامران غصے سے دانت پیس کر عالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علیشا کو دیکھ کر بولا،
لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ، اکڑو خان، میرا مطلب ہے مسٹر خان، کہ میں آوارہ گردیاں کرتی نہیں پھر رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہی میٹنگ روم سے باہر نکلی تھی، لیکن میری گاڑی تب تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ تو مسٹر عالم نے میری کلیکشن دیکھنی تھی، انہیں بھی میرے بوتیک ہی آنا تھا۔ انہوں نے مجھے لفٹ آفر کی اور میں نے خوش دلی سے ایکسیپٹ کر لی۔ ہم یہاں وہاں کہیں نہیں گئے، سیدھا ہوٹل سے بوتیک پہنچے ہیں۔ اور جہاں تک رہی آرڈرز کی بات، تو سر آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے، آپ کا آرڈر اچھا ہی بنے گا۔ ایلیشیا کامران کو غصے سے گھورتے ہوئے چہرے پر 100 واٹ کی مسکراہٹ سجا کر بولی، جسے سن کر کامران بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ سر، اب اگر آپ کا آرڈرز کے متعلق انفارمیشن اکٹھا کرنا ہو گیا ہو تو کیا آپ پلیز یہاں سے میرے کہنے کا مطلب ہے یہاں سے جانا پسند کریں گے؟ ایلیشیا کامران کو دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے اس 3rd کلاس بوتیک میں کھڑے ہونے کا۔ چلو عالم، کامران عالم کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا، برو تم جاؤ، مجھے مس ایلیشیا کی کلیکشن دیکھنی ہے، ایون مجھے تو ان کے لیٹسٹ ڈیزائن خریدنے ہیں۔ تم جاؤ، میں شاپنگ کر کے آؤں گا۔ عالم چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کامران کو منع کرتے ہوئے بولا، اوہ اچھا۔ کامران کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، میرے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں، تو سوچ رہا ہوں دونوں بھائی اکٹھی شاپنگ کرتے ہیں، کیوں، کیا خیال ہے؟ کامران چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، بٹ تم تو ایلیشیا کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، تم نے خود کہا تھا تمہیں اس کے ڈیزائنز کچھ خاص پسند نہیں، تو تم ایسا کرو، تم کہیں اور سے شاپنگ کر لو، مس ایلیشیا کے بوتیک سے میں خود شاپنگ کر لوں گا۔ عالم بھی کامران کی طرف مسکراتے دیکھ کر بولا، ارے پہلے کی بات اور تھی، تب یہ ہماری بزنس پارٹنر نہیں تھی، تم شاید بھول رہے ہو عالم شیخ کہ مس ایلیشیا اب ہماری بزنس پارٹنر ہے، اب ہمارا حق بنتا ہے ان کی کلیکشن کو پروموٹ کرنا۔ کامران نے اس دفعہ مسکرا کر ایلیشیا کی طرف دیکھا، اور ایلیشیا عالم اور کامران دونوں کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں پاگلوں کو اٹھا کر اپنے بوتیک سے باہر پھینک دے۔ اوکے فائن، کرو پھر شاپنگ، عالم مسکرا کر کامران سے بولا اور آگے بڑھتے ہوئے ایلیشیا کے سامنے کھڑے ہو گیا۔ مس ایلیشیا، کیا آپ میری ہیلپ کر دیں گی شاپنگ میں؟ ایکچولی میں اتنا اچھا نہیں ہوں شاپنگ کے معاملے میں۔ ایلیشیا کو اور کیا چاہیے تھا؟ کامران کو اگنور کرنے کا اس سے اچھا موقع ایلیشیا کو نہیں مل سکتا تھا۔ یس آف کورس مسٹر عالم، میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، آئیے اس طرف، ایلیشیا مسکرا کر کہتی ہوئی عالم کو مینس کلیکشن کی طرف لے کر چل دی، جبکہ کامران وہیں اپنی مٹھیاں بھیجے کھڑا رہ گیا۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کامران خان کو انگلی ٹیڑھی کرنی بھی اچھے سے آتی ہے۔ کامران غصے سے دانت کچکچا کر بولا۔ یہ کہتے ہوئے کامران بھی مینس کلیکشن کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر عالم، یہ کلر آپ پہ کافی سوٹ کرے گا، آپ کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہے، تو آپ پر لائٹ کلر زیادہ سوٹ کریں گے۔ ایلیشیا مسکرا کر عالم کی طرف ایک شرٹ بڑھاتے ہوئے بولی، اوہ دیٹس نائس۔ عالم ابھی اس شرٹ کو پکڑ پاتا کہ کامران نے وہ شرٹ جھپٹنے کے سے انداز میں ایلیشیا کے ہاتھ سے چھین لی، جبکہ ایلیشیا اور عالم دونوں غصے سے کامران کو گھورنے لگے۔ پھر ایلیشیا مسکرا کر بولی، سر آپ کا کلر وائٹ ہے، آپ پر ڈارک کلر سوٹ کریں گے، آپ یہ لائٹ کلر مسٹر عالم کو دے دیں۔ یہ کہتے ہی ایلیشیا کامران کے ہاتھ سے شرٹ چھین کر عالم کے ہاتھ میں پکڑائی۔ آپ پلیز اپنے لیے ڈارک کلرز میں سے چوز کریں، شکریہ۔ ایلیشیا مسکرا کر دوبارہ عالم کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ کامران کا اب صحیح معنوں میں دماغ گما تھا۔ اس پدی کی ہمت کیسے ہوئی میرے ہاتھ سے شرٹ چھین کر اس بدتمیز کو دینے کی؟ یہ کلر آپ پہ سوٹ کرے گا، کامران دل ہی دل میں ایلیشیا کی نقل اتارتے ہوئے بولا۔ وہ کیا چھوٹا بچہ ہے،
جو یہ اسے ہر بات بتائے گی کہ کیا کلر اس پہ سوٹ کرتا ہے اور کیا نہیں۔ یہ کیا اتنی غور سے اسے گھور رہی تھی، جو اسے سب پتا ہے کہ کون سا کلر اس پہ سوٹ کرے گا۔ اور اس کو تو دیکھو، کیسے دانت چمکا چمکا کر نادیدوں کی طرح اس پدی کو گھور رہا ہے۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو ابھی اس چھوٹی پدی نے مجھے 1000 ٹائٹلوں سے مخاطب کرنا تھا، لیکن اس کو تو دیکھے کیسے اسمائلیں پاس کر رہی ہے۔ تم مل بیٹا مجھے باہر، تجھے تو میں باہر دیکھوں گا۔ کامران اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ کامران کا دل کر رہا تھا یہی زمین کھود کر اس عالم کو دفنا دے۔ عالم ایلیشیا کو بہت غور سے آبزرو کر رہا تھا، جبکہ ایلیشیا کا پورا دھیان کامران کی طرف تھا، جو شرٹس کو دیکھ کم اور پھیلا زیادہ رہا تھا۔ مسٹر کامران، پلیز آرام سے، یہ ڈیزائنر شرٹس ہیں جن کو آپ گتھم گتھا کر کے پھینک رہے ہیں۔ اس سے پہلے کامران وہ آخری شرٹ بھی نیچے پھینکتا، ایلیشیا جلدی سے آگے بڑھی اور کامران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بولی، اور یہی تو کامران چاہتا تھا۔ کامران کی محنت ضائع نہیں گئی تھی۔ ایلیشیا کا دھیان کامران پر ہی ہے، تو اس کا مطلب صاف تھا، ایلیشیا عالم کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنا سارا دھیان کامران کی طرف کیے ہوئے تھی۔ آئی ایم سو سوری مس ایلیشیا، دراصل اس سے پہلے کبھی میں نے کسی بوتیک میں شاپنگ نہیں کی۔ سب ڈیزائنر اپنے ڈریسز لے کر مینشن میں پہنچ جاتے تھے، تو مجھے کبھی جا کر ڈریسز خریدنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرئنس ہے، تو اس لیے مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ ڈریسز چیک کرنے کے بعد رکھتے ہیں یا پھینکتے ہیں۔ کامران فل سنجیدگی سے ایلیشیا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے یقین دلانے لگا کہ واقعی اس نے اس سے پہلے کبھی بوتیک میں شاپنگ نہیں کی، جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ کامران تو شاپنگ ہی بوتیک سے کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تم واقعی شاپنگ کرنا چاہتے ہو؟ ایلیشیا سنجیدگی سے کامران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کامران نے بھی ڈبل سنجیدگی کے ساتھ اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ اوہ، ایلیشیا کچھ سوچتے ہوئے بولی، چلو آؤ، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ ایلیشیا کامران کو بازو سے پکڑ کر دوسری سائیڈ لے گئی، جبکہ عالم کو شدید حیرت ہوئی ایلیشیا کو کامران کا بازو بے تکلفی سے پکڑتے ہوئے دیکھ کر، کیونکہ جتنا وہ ایلیشیا کو آبزرو کر چکا تھا، وہ کسی کو نہ اپنے قریب آنے دیتی تھی اور نہ کسی کے قریب خود جاتی تھی۔ تو پھر کامران، جو کہنے کو اس کا دشمن ہے، لیکن اسے وہ ایسے بے تکلفی سے ہاتھ لگاتی ہے جیسے کامران تو اس کا اپنا ہو۔ کامران وہی الجھا سا شرٹ الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ ایلیشیا کامران کو بازو سے پکڑتے ہوئے دوسری سائیڈ لے آئی، جبکہ کامران بے حد خوش ہوا زوا کو اپنا بازو پکڑتے دیکھ کر، کیونکہ اس نے جتنی بھی بار ایلیشیا کو کسی بھی لڑکی کے ساتھ کھڑے دیکھا تو ایک فاصلے میں ہی کھڑا پایا، کیونکہ وہ کبھی کسی کے قریب نہیں جاتی تھی اور نہ کسی کو اجازت دیتی تھی کہ وہ اس کے قریب آئے، اور کامران کا ہاتھ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تھام لیتی تھی جب اس کا دل چاہے، اور یہی بات کامران کو ایلیشیا کی طرف تیزی سے کھینچ رہی تھی۔ ایلیشیا نے کامران کو ایک جگہ پر جا کر کھڑا کیا اور شرٹس اٹھا کر اس کے سینے کے ساتھ لگا کر چیک کرنے لگی، جبکہ کامران تو بس مسکرا کر ایلیشیا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ کلر تم پہ زیادہ سوٹ کرے گا۔ ایلیشیا نے ڈارک ریڈ کلر کی ایک شرٹ اٹھا کر کامران کے سینے کے ساتھ لگا کر کہا۔ کامران کا رنگ سفید تھا، جس کی وجہ سے لال رنگ کی شرٹ اس پر کھل کر آئی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ وائٹ اور بلیک کلر ہی پہنا ہے، چاہے وہ کیجول ڈریسز ہوں یا آفس میں پہننے کے لیے سوٹس۔ کامران لال رنگ کی شرٹ کو دیکھتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑتے بولا۔ کامران، ایک دفعہ ٹرائی کر کے تو دیکھو، مجھے لگتا ہے تم پہ یہ کلر سوٹ کرے گا، بلکہ ڈارک کلر کے سارے کلر تم پہ سوٹ کریں گے۔
डार्क ब्लू, डार्क रेड, डार्क ऑरेंज, लाइक इस तरह के सारे रंग तुम पर बहुत सूट करेंगे। अलीशिया कामरान को दोस्तों की तरह मशवरा देते हुए बोली। अच्छा, क्या सच में? कामरान एलिशिया की काली गहरी आंखों में झांकते हुए बोला। ऑफ कोर्स यार, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से मैं सोच रही थी कि तुम पर डार्क कलर ज़्यादा सूट करेंगे। एलिशिया कुछ सोचते हुए बोली, फिर जैसे एकदम कुछ याद आने पर हड़बड़ाकर कामरान से दूर हुई। कुछ लेना भी है या बस टाइम कब पास करने आए हो? एलिशिया खुद को संभालते हुए गुस्से से कामरान की तरफ देख कर बोली, जबकि कामरान तो हैरत से एलिशिया की तरफ देखने लगा। अजीब धूप छाँव की तरह लड़की थी, कभी इतनी मीठी कि बंदे को शुगर हो जाए और कभी इतनी तीखी कि मुंह से आग निकालने लग पड़े। कामरान सोच कर रह गया, क्योंकि मुंह पर तो बोल नहीं सकता था इस आफत की पड़खाला के आगे। अगर मुंह पर बोलता तो ज़रूर किसी नए टाइटल से नवाजा जाता। हाँ, लेने आया हूँ, तुम जाओ, मैंने पसंद कर ली है, मैं बिल करवा लूँगा। कामरान दोबारा शर्ट की तरफ देखते हुए मसरूफ़ सा अलीशिया को बोला। अलीशिया सर हिलाती हुई वहाँ से चल दी, जबकि कामरान 4-5 शर्ट्स उठाकर बिल करवाने चल पड़ा। आलम भी उसी वक्त कामरान के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसे भी शायद बिल करवाना था। कामरान बिल पे करके पीछे हटा तो उसकी नज़र अलीशिया पर पड़ी, जो पिंक कलर के ट्राउज़र शर्ट में अपने काले लंबों बालों का रफ सा जूड़ा किए कागज़ पर झुकी शायद कोई डिज़ाइन बना रही थी। कामरान हौले से मुस्कुरा दिया। ये लड़की सादगी में भी गजब ढाती थी। ये बात तो तय थी कि अलीशिया बहुत खूबसूरत थी। कामरान एक नज़र अलीशिया को देखकर बाहर की तरफ बढ़ गया और आलम भी कामरान के पीछे ही बाहर निकल गया। उसकी नज़र अलीशिया पर नहीं पड़ी थी। कामरान अपने शॉपिंग बैग्स गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे अपने पीछे अलीशिया खड़ी दिखाई दी। क्या? कामरान ने अलीशिया की तरफ उलझी नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। आप और आपके दोस्त मिस्टर आलम दोनों ही अपने एटीएम कार्ड्स वहीं छोड़ आए थे। अलीशिया ने गुस्से से कामरान को घूरकर उसका हाथ पकड़कर एटीएम कार्ड उसके हाथ पर रख दिया। चलो अब निकलो, दोबारा दिखाई मत देना। अलीशिया कामरान को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली, जबकि कामरान तजस्सुस से वहीं खड़ा रहा, ये देखने के लिए कि क्या अलीशिया आलिम को भी उसी तरीके से कार्ड वापस करेगी जैसे कामरान को किया है। आलम भी अलीशिया को कामरान के हाथ में एटीएम कार्ड देते हुए देख चुका था, इसीलिए वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। कामरान तो अपना एटीएम कार्ड भूल गया था, जबकि आलम जानबूझकर अपना एटीएम कार्ड छोड़ कर आया था, ये देखने के लिए कि क्या वाकई वो जो सोच रहा था वो सच है कि अलीशिया सिर्फ कामरान को ही इम्पोर्टेंस देती है। अलीशिया आलम की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ी। मिस्टर आलम, आपका एटीएम कार्ड, आप शायद बिल करवाते वक्त वहीं भूल कर आ गए थे। आलम ने भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाए कार्ड पकड़ने के लिए, वो बस अलीशिया की तरफ देख रहा था। मिस्टर आलम, आप मेरी बात सुन रहे हैं? ये आपका एटीएम कार्ड है। अलीशिया कामरान की आंखों के आगे उसका एटीएम कार्ड लहराते हुए बोली, लेकिन तब भी आलम ने अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए तो अलीशिया ने आलम का एटीएम कार्ड उसकी गाड़ी के ऊपर रख दिया और वहाँ से चलती बनी। कामरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ कामरान को दिया जाता था, वरना वो किसी लड़की को किसी भी बहाने से हाथ नहीं लगाती थी। आलम को भी ये बात समझ लग गई कि अलीशिया सिर्फ कामरान के साथ ही घुलती मिलती है, वो बस नाम के दुश्मन है, वरना बात कुछ और है। आलम ये सोचते ही अपना एटीएम कार्ड उठाए गाड़ी में बैठ गया। कामरान ने भी मुस्कुरा कर एक आखिरी नज़र बुटीक में जाती हुई अलीशिया पर डाली और मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया।
یہی بات تو کامران کو الیشیا کی طرف تیزی سے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ کامران مسکرا کر سوچتے ہوئے گاڑی زن سے بگا لے گیا۔ زویا تو گاڑی میں بیٹھے شیشے کے ساتھ چپکی باہی موجود اونچی اونچی بلڈنگز کو دیکھ رہی تھی، اور بیچ بیچ میں زیان کی طرف مڑ کر بچوں کی طرح اسے چیزیں دکھاتی جا رہی تھی۔ زیان تو بس مسکرا مسکرا کر زویا کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، جو بالکل بچوں جیسی تھی۔ گاڑی سگنل پر جا کر رکی، وہیں ایک گوری چیٹی لڑکی گجرے لیے گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس لڑکی نے گاڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی دکھائی دی۔ اس لڑکی نے جلدی سے شیشہ بجایا۔ زیان، جو مسکراتے ہوئے زویا کی طرف دیکھ رہا تھا، چونک کر شیشے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ لڑکی اسے شیشہ نیچا کرنے کی اشارہ کر رہی تھی۔ زیان نے الجھی نظروں سے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ صاحب جی، اپنی بیوی کے لیے گجرے خرید لو جی۔ زویا، جو مسکرا کر آس پاس کھڑی گاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، جہاں زیان پاکستانی لڑکی کو الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زیان کو اردو اچھے سے آتی تھی، بلکہ وہ تو زویا سے بات ہی اردو میں کرتا تھا، لیکن اس لڑکی کی بیوی لفظ پر وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگا، جس پر زویا کھلکھلا کر ہنس دی۔ زیان، وہ مجھے تمہاری بیوی سمجھ رہی ہے۔ زویا زیان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی۔ اوہ! بیوی لفظ سنتے ہی زیان کے گال لال ٹماٹر کی طرح ہو گئے، جبکہ وہ لڑکی جو گجرے دینے آئی تھی، زیان کو شرماتے دیکھ کر وہ بھی ہنسی۔ ارے بھائی جی، آپ تو لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو، اوپر سے آپ کے گال بھی لڑکیوں کی طرح سرخ ہو جاتے ہیں۔ زیان کو مزید شرم آ گئی، وہ اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گیا۔ اس بار زویا اور اس لڑکی کی کھلکھلاہٹ اکٹھی زیان کے کانوں میں پڑی۔ باجی جی، ماشاءاللہ، آپ کا بندہ تو بہت خوبصورت ہے۔ آپ دونوں کی جوڑی چاند سورج جیسی ہے جی۔ ماشاءاللہ جی، دونوں بہت خوبصورت ہو۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی بنائے رکھے۔ وہ لڑکی سچے دل سے زویا اور زیان کی تعریف کرتے ہوئے بولی، جس پر زویا بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر فوراً بولی، ارے ارے گڑیا، ہاتھ ہولا رکھو، یہ میرا شوہر نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی بیوی ہوں، بلکہ ہم دونوں تو دوست ہیں۔ زویا نے مسکرا کر اس لڑکی کی تصحیح کی، لیکن آپ دونوں کو تو دیکھ کر لگتا ہے جیسے بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہوں۔ وہ لڑکی کسی صورت زویا اور زیان کو دوست نہیں مان رہی تھی۔ اوکے، بہت شکریہ۔ زیان، شیشہ اوپر کرو۔ زویا زیان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی، اور زویا کا ہر لفظ زیان کے لیے حرف آخر ہے۔ وہ فوراً شیشہ اوپر کرنے لگا کہ اس لڑکی نے شیشے کے بیچ سے ہی گجرے اندر کیے۔ صاحب جی، اپنی بیوی کی خوبصورت مسکراہٹ کے صدقے ہی گجرے خرید لو۔ اور یہاں زیان خان کی بس ہوئی تھی۔ زویا کی مسکراہٹ پر تو زیان خان دنیا وار دے، یہ چند گجروں کی کیا بات تھی۔ زیان نے مسکرا کر اس لڑکی کے ہاتھ سے 2 گجرے پکڑے اور ان گجروں کو اپنے ایک ہاتھ میں رکھ کے دوسرے ہاتھ سے اپنا والیٹ نکالا۔ والیٹ میں اس وقت جتنے بھی نوٹ تھے، زیان نے وہ سارے نوٹ نکال کر زویا کے سر سے وار کے اس لڑکی کو پکڑا دیے، جبکہ زویا اور وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے زیان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی زیان کے ہاتھ میں اتنے نوٹ دے کر ہکا بکا رہ گئی۔ صاحب جی، میں نے ان کی مسکراہٹ کا صدقہ مانگا تھا، صدقہ تو تھوڑا سا بھی ہو جاتا ہے، اتنے کیوں؟ وہ لڑکی الجھ کر زیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ دراصل تم نے جس لڑکی کی مسکراہٹ کا صدقہ مجھ سے مانگا تھا نا، اس لڑکی کی مسکراہٹ پر زیان خان اگر خود کو بھی لوٹا دیتا تب بھی وہ کم ہے، تو یہ تو صرف چند ایک نوٹ ہیں، یہ زویا کی مسکراہٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بس میں ہونا، میں اپنے آپ کو بیچ کر بھی زویا پر وار دوں۔ زیان مسکرا کر اس لڑکی سے آہستگی سے بولا۔ زویا زیان سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھی تھی، اور زیان اس لڑکی کی طرف جھک کر آہستگی سے اسے جواب دے رہا تھا۔
زویا تو بس یہی دیکھ سکی کہ زیان نے اپنے والیٹ میں موجود سارے نوٹ اس کے سر سے وار کر اس لڑکی کو پکڑا دیے۔ زویا حیرانگی سے زیان کی طرف دیکھ رہی تھی جو اب شیشہ اوپر کر رہا تھا۔ زیان نے گاڑی کا شیشہ اوپر کر کے اپنے ہاتھ میں موجود گلاب کے گجرے زویا کے سامنے لہرائے۔ کیوٹ خان، کیا تم پاگل ہو؟ 2 گجروں کے بدلے تم نے اتنے سارے پیسے اسے دے دیے؟ زیان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، 2 گجروں کے بدلے میں تو نہیں، ہاں کسی کی مسکراہٹ کے صدقے سارے نوٹ دیے ہیں۔ زیان مسکراتی نظروں سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زویا زیان کی طرف الجھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تو ابھی یہ گجرے کیا تم خود پہنو گے؟ کیونکہ اتنے مہنگے گجرے میں تو بالکل نہیں پہنوں گی۔ میں لڑکی تھوڑی نہ ہوں، یہ تو لڑکیوں کے لیے بنائے گئے ہیں، میں نے آپ کے لیے لیے ہیں، آپ پہنیں گی۔ زیان زویا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے گجرے پہناتے ہوئے بولا۔ زویا کو گجرے بہت پسند تھے لیکن اسے کبھی کسی نے لے کر ہی نہیں دیے اور اس نے کبھی خود کے لیے خریدے ہی نہیں کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ خود کے لیے گجرے ہی خرید لے۔ زیگم نے کبھی اس کی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی طرف توجہ نہیں کی اور زویا نے کبھی زیگم پر زور دے کر اپنے خواہشیں نہیں لا دی۔ زیان زویا کو گجرے پہنا کر مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ پیارے ہیں نا؟ زویا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور بولی، گجرے پیارے نہیں ہیں، یہ لمحہ پیارا ہے۔ پتہ ہے زیان، میں نے زندگی میں پہلی بار گجرے پہنے ہیں۔ زویا چمکتی آنکھوں سے گجروں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ میں نے بھی گجروں کی بات نہیں کی، میں نے تو آپ کے ہاتھوں کی بات کی ہے۔ ان ہاتھوں میں گجرے آ کر پیارے ہوئے ہیں جبکہ آپ کے ہاتھ پیارے نہیں ہوئے ان گجروں کے ساتھ۔ زیان نے بھی چمکتی آنکھیں زویا کے ہاتھوں پر گاڑ کر زویا کو بتایا۔ زویا دھیمے سے مسکرا دی۔ کیوٹ خان، تم واقعی تعریف بہت کیوٹ طریقے سے کرتے ہو۔ زویا انہی گجرے بھرے ہاتھوں سے زیان کے گال کھینچ کر بولی جبکہ زیان جھیپ گیا۔ زیان کے گال دوبارہ سرخ ہو کے زویا کھلکھلا کے ہنس دی۔ بس انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے درمیان زویا اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ زویا گاڑی سے اتری اور زیان کی سائیڈ آ کر شیشہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہوا اینگری خان، تم باہر نہیں نکلے؟ زویا اس کے موڈ کے مطابق نام بدلتی تھی۔ زیان نے سامنے بوتیک میں موجود رش کو دیکھا اور پھر زویا کو۔ آپ جائیں، میں ادھر ہی ہوں۔ زیان منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے زویا سے بولا۔ زویا نے زیان کی طرف کا دروازہ کھول دیا اور زیان کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ ادھر ذرا باہر آؤ نا، تم وہاں سے میری مدد کرنے آئے تھے نہ کہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے۔ چلو میرے ساتھ، سامان پیک کرواؤ۔ زویا زیان کو غصے سے گھورتے ہوئے بازو سے کھینچتی ہوئی بوتیک کے اندر لے گئی۔ زویا جیسے ہی بوتیک میں انٹر ہوئی، سارا سٹاف زویا کے ساتھ کھڑے زیان خان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سب آنکھیں پاڑے حیرت سے زیان خان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی زیان خان تھا جو انہوں نے صرف نیوز اور میگزینز میں ہی دیکھا تھا، حقیقت میں تو کبھی ان کا آمنا سامنا ہو ہی نہیں سکا۔ آج اتنی بڑی ہستی کو اپنے سامنے دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ انہیں تو یہی لگا تھا کہ نیوز اور میگزین میں تو ایڈٹ کر کے ہر شخص کو زیادہ خوبصورت دکھایا جاتا ہے، لیکن آج زیان کو حقیقت میں دیکھنے کے بعد انہیں یقین ہو چلا تھا کہ زیان واقعی شہزادوں کی سی آن بان رکھتا تھا۔ سب لڑکیاں اور لڑکے مکھیوں کی جھنڈ کی طرح زیان کی طرف بڑھے۔ زیان ڈر کے زویا کے پیچھے چھپا۔ زویا نے بھی زیان کے آگے اپنی دونوں باہیں پھیلائیں۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، زویا اونچی آواز میں چیخی۔ سب کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ایک دم بریک لگی۔ اس سے پہلے کبھی کوئی معصوم لڑکا نہیں دیکھا جو یوں مکھیوں کی طرح بن بناتے ہوئے بھاگے آ رہے ہو۔ زیان نے زویا کا بازو کس کر پکڑ لیا کیونکہ اسے ان سب سے ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے وہ اندر نہیں آنا چاہتا تھا۔ خبردار، کسی نے زیان کو ہاتھ بھی لگایا
تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ زویا غصے سے دھاڑی، چلو جاؤ واپس، اب اپنے اپنے کام پر لگو۔ زیان سے کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرے گا، لگی سمجھ؟ زویا نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر سب کو انگلی گھماتے ہوئے بتایا۔ سب نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس مڑ کر اپنے کام میں لگ گئے، لیکن سب کی نظریں بھٹک بھٹک کر زویا کے پیچھے کھڑے گھبراتے زیان کے اوپر تھی۔ زیان تھا ہی اتنا خوبصورت کہ کسی کی نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ زویا نے سب کو بھگا کر زیان کو اپنے پیچھے سے نکالا۔ اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ زیان نے ڈرتے ڈرتے اسبات میں سر ہلایا۔ تم میرے ساتھ چلو میرے کمرے میں۔ زویا زیان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسے لیے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ زیان اور زویا تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زویا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زیان ہر بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ابھی بھی ڈر ہو کہ وہ لوگ دوبارہ اس کے پیچھے نہ آ جائیں۔ کمرے کے پاس پہنچتے ہی زویا نے کمرہ ان لاک کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زیان بھی اس کے پیچھے ہی اندر کو بڑھ گیا۔ زیان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی زویا نے دروازہ بند کیا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ زویا نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو زیان گھبرایا سا کھڑا تھا۔ زویا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ جسٹ ریلیکس اینگری خان، اب تم سیف ہو، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ زویا نے مسکرا کر زیان کو اطمینان دلایا کہ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، اور پھر مسکرا کر آہستگی سے زیان کا ہاتھ چھوڑ کر اندر کمرے کی طرف بڑھی۔ زویا نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی نرم سفید بیڈ شیٹ پر سرخ گلابوں کا بھاری بوکے پڑا تھا۔ گلابوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ زویا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رکی، پھر تیزی سے آگے بڑھی اور بوکے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ بوکے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ چپکا ہوا تھا۔ زویا نے غصے سے وہ کارڈ اٹھایا اور اسے کھولا۔ کامو سنگت کینٹک ٹپی جدی مالکو، تم بہت حسین ہو لیکن صرف میری ہو۔ زویا کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے حیرت چھا گئی، پھر فوراً غصے کی لالی اس کے رخساروں پر دوڑ گئی، آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئی۔ بکواس! زویا دانت پیس کر بڑبڑائی اور اس کارڈ کو ہاتھ میں مروڑ کر بکے سمیت اسے ڈسٹ بین میں دے مارا۔ گلاب کی خوشبو کی جگہ اب کمرے میں اس کے غصے کی تپش پھیل گئی۔ زویا واپس موڑی اور جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگی، جیسے وہ اس ماحول سے دور بھاگ جانا چاہتی ہو۔ زیان جو پیچھے کھڑا چپ چاپ زویا کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ پھول کہاں سے آئے؟ زیان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ڈسٹ بین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ زویا لمحے بھر کو رکی مگر پھر فوراً سنبھل کر بولی، کچھ نہیں ہے اگری خان، کسی نے مذاق کیا ہے، بس فضول سی حرکت ہے، تم فکر نہ کرو۔ زیان نے پلکیں جھپکائیں، الجھی ہوئی نظروں سے زویا کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کی بات پر یقین تو کرنا چاہتا تھا مگر دل مطمئن نہ ہو رہا تھا۔ مذاق؟ وہ آہستگی سے بڑبڑایا، یہ کیسا مذاق ہوا ابا؟ اس سے پہلے زیان مزید کوئی سوال کرتا، زویا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، چھوڑو بھی، ہمیں نکلنا بھی ہے، بس جلدی سے میری پیکنگ میں مدد کرواؤ۔ تم یہاں میری مدد کروانے آئے تھے یا مجھ سے سوال کرنے؟ زیان لمحہ بھر کے لیے بیڈ کی طرف دیکھا، پھر ڈسٹ بین کی طرف۔ وہ الجھی نگاہوں سے کبھی زویا کو دیکھتا، کبھی پھولوں کو، پھر آہستگی سے زویا کے ساتھ سامان پیک کروانے لگ پڑا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زویا غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے کپڑے سمیٹ کر جلدی جلدی سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ جاری ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو یار لائک سبسکرائب کر دو یار، کچھ نہیں جائے گا۔ اور فیوریٹ کپل کون سا ہے؟ میں ہر ایپیسوڈ میں یہ پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کس کی سٹوری زیادہ پسند آ رہی ہے، زیان اور زویا کی یا علیشا اور کامران کی؟ ان دونوں کی سٹوری میں سے کون سی سٹوری زیادہ زبردست چل رہی ہے؟ پلیز کمنٹ میں بتائیے گا۔
اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور سبسکرائب کر لیں یار، جیسے ہی میری ایپیسوڈ آئے گی آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔